ڈاکٹر اسرار احمد فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر آپ گناہ نہیں کرتے تو اللہ ایک اور قوم پیدا کر دے گا. یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم گناہ بالکل ساری لوگ چھوڑ دینا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو گناہ کریں اور پھر وہ توبہ کریں اور اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے. دیکھو حدیثوں کو ہمیشہ دوسری حدیثوں کے ساتھ ملا کے مطلب سمجھا جاتا ہے. گناہ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. قرآن کے صاف الفاظ ہے جو بھی گناہ کرے گا سزا ملے گی. لیکن صحابہ کرام تقوی کے اس مقام تک پہنچ چکے تھے کہ ان پہ خوف کا بہت غلبہ ہو گیا تھا. خوف کا غلبہ بہت ہو گیا تھا. تو جس پہ خوف کا بہت غلبہ ہو جائے نا, اگر کبھی اس سے غلطی سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کو پھر تسلی نہیں ملتی. وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اب میرا ہوگا کیا, میں تو جہنم میں گیا. تو ایسے لوگوں کو تسلی دینی پڑتی ہے کہ بھائی گناہ ہو گیا نا تو توبہ بھی تو عبادت ہے, اور یہ عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسان اگر گناہ چھوڑ دیں تو اللہ کہے کہ نہ نہ کچھ ایسے لوگ بھی تو ہوں جن سے گناہ ہو اور وہ توبہ کرے تو میں کیا کروں, معاف کروں, کیونکہ مجھے معاف کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. تو یہ امید کے لیے اس کا تعلق ہے باب الرجا سے, امید دلانے کے لیے. اس کا مقصد یہ نہیں گناہوں پہ آپ جری ہو جائیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو اتنے نیک ہوتے ہیں کہ کبھی ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو تسلی ہو نہیں رہی ہوتی, تو ان کے سامنے یہ حدیث سنانے کی ہوتی ہے. ہم جیسے نالائقوں کے سامنے یہ حدیث ہمارے لیے نہیں ہے کہ جی چلو اتنی فضائل ہیں گناہ کے. گناہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اہل حدیث حضرات دو اعتراض کرتے ہیں, پورا سوال پڑھیں. پہلا اعتراض یہ, حضرت عثمان غنی نے جمعے کی دوسری اذان آغاز کی اور وجہ یہ تھی کہ دور دراز لوگوں تک آواز نہ پہنچے, ان تک آواز پہنچاتی جائے. لیکن آج تو نماز کا وقت معلوم ہوتا ہے. حنفی لوگ پہلی اذان بڑے اسپیکر پہ دیتے ہیں, دوسری اذان مسجد کے اسپیکر پہ. ایک تو جس کو جو نزلہ گرانا ہوتا ہے حنفی لوگ یہ کرتے ہیں. یہ تو شافی بھی کر رہے ہیں, مالکی بھی کر رہے ہیں, حنبلی بھی کر رہے ہیں. دو اذانیں سعودیہ میں بھی ہو رہی ہیں, جاپان میں بھی ہو رہی ہیں, انڈونیشیا میں بھی ہو رہی ہیں, ملیشیا میں بھی ہو رہی ہیں. جس کو کوئی نزلہ گرانا ہوتا ہے حنفی یہ بولتے ہیں, حنفی بولتے ہیں 3 طلاق ایک ہوتی ہے. بھائی سارے چاروں مکاتب فکر بولتے ہیں 3 طلاق 3 ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں حنفی بولتے ہیں 3 ایک ہوتی ہے. چاروں مکاتب فکر کہتے ہیں کہ تراویح کتنی ہے, 20 رکعت تراویح ہے, 3 طلاقیں 3 ہیں. تو حنفی نہیں کہتے کہ صرف 3 ہوتی ہیں, سارے مکاتب فکر کہتے ہیں. لیکن جس کو نزلہ گرانا ہوتا ہے حنفیوں میں ڈال دیتا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, سب مکاتب فکر میں اذانیں کتنی ہیں 2. وجہ اس کی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. نبی نے فرمایا میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تو خلیفہ راشد سیدنا عثمان نے جب ایک سنت جاری کر دی جمعے کے دن 2 اذانوں کی, اور پوری امت نے اس میں حضرت عثمان کو فالو کیا, تو ہمیں بھی فالو کرنا پڑے گا. 1.5 اینٹ کی الگ مسجد ہم نہیں بنا سکتے. یہ دلیل کہ اس وقت ضرورت تھی اب ضرورت نہیں ہے, فی نفسی ہی یہ دلیل درست ہے کہ بھائی اس وقت ضرورت تھی اب ضرورت نہیں ہے. لیکن اس وقت پھر تو اب پہلی اذان کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس لحاظ سے تو پہلی اذان کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب لوگوں کو ٹائم پتہ ہوتا ہے کہ 2:30 بجے نماز ہوگی, 1 بجے نماز ہوگی, تو اس لاجک کی بیس پہ تو پہلی اذان بھی اڑا دو آپ. تو جب پہلی نہیں اڑا رہے کہ بھائی اذان ہے, مشروع ہے, تو اسی طرح دوسری اذان بھی نہیں ختم کی جا سکتی کہ جب ایک اذان حضرت عثمان نے شروع کر دی اور پوری امت نے اس کو مان لیا تو اب لاجک کی بیس پہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ حدیث میں میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو, تو اب نہیں اس کو ختم کیا جا سکتا. تو اس طرح تو بہت سارے مسائل میں. اسی طرح جمعے کا خطبہ بھی ہے. ہمارے ہاں بعض اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ جمعے کا خطبہ اردو میں ہونا چاہیے, کیونکہ خطبے کا مقصد کیا ہے, واعظ و نصیحت, تو وہ ہر آدمی کو اپنی زبان میں سمجھ میں آتی ہے. بھائی ہم اس میں اسلاف کو فالو کریں گے. پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اسلام گیا ہے وہاں مختلف زبانوں کے لوگ مسلمان ہوئے. ترکی میں ترکش زبان بولی جاتی تھی, اور افریقہ میں افریقی زبانیں تھیں, اور ایران میں فارسی زبان تھی. لیکن ہمیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ جمعے کا خطبہ مقامی زبان میں ہوا ہو. جمعے کا خطبہ ہمیشہ کس زبان میں ہوا ہے؟ عربی میں. تو مصلحت کے آگے مصلحت کو قربان کرنا پڑے گا نصوص اور اسلاف کے سامنے. جو اسلاف کا جو عمل ہے نا اس کے مقابلے میں کتنی مصلحتیں سامنے آ رہی ہو, مصلحتوں کو قربان کر دیں گے, ان کی اتباع کو نہیں چھوڑا جائے گا. انہوں نے اس ضرورت کو ضرورت کیوں نہیں مانا بھائی؟ جب ایران فتح ہوا تھا تو خطبے فارسی میں کیوں نہیں شروع کرا دیے انہوں نے جمعے کے؟ جب انہوں نے شروع نہیں کیا کروائے تو ہم بھی کس میں کریں گے خطبہ جمعے کا؟ عربی میں ہوگا. اور اس کی ایک مصلحت بھی ہے اس میں کہ عربی اسلام کی سرکاری زبان ہے. اسلام چاہتا ہے کہ جو اسلام نے جو بھی ہمیں احکامات دیے ہیں نا وہ کس میں ہو؟ وہ عربی میں ہو. ورنہ کل کوئی اٹھے گا وہ کہے گا بھائی نماز بھی اردو میں ہونی چاہیے, کیونکہ ہمیں جب پتہ ہی نہیں چلے گا ہم پڑھ کیا رہے ہیں تو کیا فائدہ. تو رکوع کی تسبیح بھی اردو میں ہونی چاہیے,
سردے کی تسبیحات بھی اردو میں، تو مسئلہ تو وہاں بھی ہے. تو ہم کہیں گے بھائی اسلام کی سرکاری زبان عربی ہے، جتنے بھی اسلامی ڈاکومنٹیشن ہوگی وہ کس میں ہوگی؟ عربی میں ہوگی. تو اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو نماز سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ نہیں کہ اردو میں نماز ہوگی، آپ عربی سیکھیں. آپ کو خطبہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ خطبے کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، جو کامن الفاظ خطبے میں عام طور پہ دہرائے جاتے ہیں تو یہ کہا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ خطبہ ہی چینج کر کے آپ مقامی زبانوں میں لے آئیں. یہ ہماری رائے ہے. اچھا میرے بھائی دوسرے کہتے ہیں کہ حنفی لوگ نماز میں قرات نہیں کہ قرآن میں آتا ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، خاموش رہو. اس کے مطابق پھر جب فجر کی سنت پڑھنے والے لوگ قرات کی سماعت چھوڑ کر اور فرض چھوڑ کر سنت ادا کرتے ہیں جو کہ قرآن کی مخالفت ہے. دیکھو یہ جو قرآن میں فجر کی جو سنتیں لوگ وہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ تو جائز نہیں ہے. اگر کوئی حنفی ایسا کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، جہاں جماعت کھڑی ہوئی ہے اسی ہال میں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ فقہ حنفی میں ہے نہیں ہے، امام صاحب کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ جو قرات سے متعلق ہے نا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے سنانے کے لیے اور آپ اس سننے والی محفل میں شریک ہوں تو ہے اس کو غور سے سننا. اگر اس آیت میں ہم اتنا عموم لے لیں پھر تو بھائی کہیں بھی قرات ہو رہی ہو تو آپ پہ سارے کام حرام ہو جائیں گے. تو یہ تو حرج واقع ہوگا. قرآن سنانے کے لیے پڑھا جائے اور آپ اس سننے والی مجلس میں موجود ہوں، جیسے تلاوت کی محفل ہے اس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آپ اس مجلس میں موجود ہیں تو پھر آپ کو دھیان سے سننا پڑے گا. اس طرح خطبے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جمعے کے خطبے میں، آپ کو وہ غور سے سننا پڑے گا کیونکہ آپ کو سنایا جا رہا ہے اور آپ اسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح نماز میں جو لوگ شریک ہیں تو پڑھا امام کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ ان کے لیے پڑھ ہی نہیں رہا جو نماز میں شریک نہیں ہے، ان کے لیے پڑھ رہا ہے جو نماز میں شریک ہیں. تو ان پر لازم ہے، جو نماز میں شریک ہی نہیں ہے اس پہ لازم نہیں ہے. اگر امام قرات کر رہا ہے، جو مقتدی پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں تو جو وضو کر رہے ہیں ان پہ لازم نہیں ہے خاموش رہنا، کیونکہ ان کے لیے پڑھی نہیں جا رہی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں ویسے ادباً خاموش رہیں ایک الگ بات ہے تاکہ نمازیوں کی نماز میں خلل واقع نہ ہو. تو اس لیے یہ استماع جب واجب ہے جب تلاوت قرآن بنیت اسماع ہو اور آپ اس اسماع کی محفل میں شریک ہوں. مفتی صاحب جمعے کی نماز مسجد کی کمیٹی کے ممبران اکثر صفوں کے بیچ میں چندہ اکٹھے کرتے ہیں، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ میں نے سنا ہے کہ بھیک مانگنے کے مترادف ہے. بھیک مانگنے کی کیوں مترادف ہے میرے بھائی؟ وہ اپنے لیے تھوڑی مانگ رہے ہیں، مسجد کے لیے مانگ رہے ہیں. اور صفوں کے بیچ میں سے ہی پھلانگ کے نہ جائیں، صفیں توڑتے ہوئے نہ جائیں. وہ اکثر یوں چلتے ہوئے جا رہے تھے، یوں گئے وہاں سے ٹن مارا پھر ادھر سے آئے، تو اس طرح ہوتے ہیں. باقی یہ مسجد والے اس لیے کرتے ہیں کہ مسجدوں کو گورنمنٹ نہیں دیتی پیسہ، اور پھر محلے والے اگر خود اتنے شریف ہونا کہ بغیر مانگے دے دیں تو سبحان اللہ. وہ خود دے نہیں رہے ہوتے تو مسجدیں تو بند ہو جائیں گی، دین کا کام سارا ٹھپ ہو جائے گا. تو مجبوری ہے. وہی بات ہے، جب بھی کوئی بات کرو تو اس کا متبادل پیش کرو. نہیں مانگیں گے تو پیسے نہیں آئیں گے، پیسے نہیں آئیں گے تو مسجد کے گیس بجلی کا بل، ملازمین کی تنخواہیں، سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ ختم. تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے آپ کے پاس؟